جن جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے تمام ان افراد سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے ہادی، رہبر اور رہنما بھی ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام شریف کو ہے۔ آج چند باتیں آپ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ وہ حضور کے غلام ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ دنیا میں ہر بندے کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے۔ عمر بن ہشام کون ہے؟ ابو جہل۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو فرمایا کہ اے پیارے عمر بن ہشام تیرے کام کے نہیں ہیں، آپ کے لیے ہم نے عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے مانگا ہے، اس لیے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، فرمایا جو جاہلیت میں تکڑے تھے تو اسلام میں بھی وہ تکڑے تھے، جو جاہلیت میں کمزور تھے اسلام میں بھی انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق ہی کام کرنا تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کا نام اس وقت بھی بہت زیادہ مشہور تھا، اور آپ کا نام سن کے بڑے بڑے کانپ جایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضور نے دعا فرمائی، چند دن ہی گزرے تھے، 2-4 دن ہی گزرے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ عمر آج بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے کہ آج میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ بانی اسلام سے میں بدلہ لوں، ان کو معاذ اللہ تکلیف پہنچاؤں۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ تو بانی اسلام کی طرف جا رہے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سمجھا نہیں۔ تو بندے نے ان کو کہا کہ جی آپ اپنے گھر جا کے دیکھیں، جن کے خلاف آپ نے تلوار اٹھائی ہے، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی اس محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔
دروازہ کھولا آپ کی سسٹر نے، آپ کی ہمشیرہ نے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ تو بے دین ہو چکی ہے، تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکی ہے. تو وہ رونے لگیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر پر زور کی کوئی چیز ماری تو آپ کی بہن کے سر سے خون بہنے لگا. آپ اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. پھر آپ نے قرآن مجید کی چند الفاظ سنے تو انہوں نے آپ کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے واپس نکلے. اصل تو رسول اللہ کی دعا کام کر رہی تھی نا. توجہ فرما رہے ہیں آپ سارے؟ اصل تو حضور کی دعا کام کر رہی تھی، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. تو حضرت عمر واپس نکلے روتے ہوئے. آپ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جلوہ گر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف چلے. آپ جب آئے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 3 دن پہلے اسلام لا چکے تھے اور آپ حضور کا پہرا دے رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے تلوار اٹھا کے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا آنے دو. سرکار نے کیا فرمایا؟ آنے دو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ خیر کے لیے آ رہا ہے تو مرحبا، اور اگر وہ خیر کی نیت سے نہیں آ رہا تو پھر میں آج اپنی تلوار سے اس کا سر اتار دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا عمر کو آنے دو. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہے. تو جیسے آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں اور آپ پر خاموشی طاری ہے. اور سرکار فرمانے لگے عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ میرا کلمہ پڑھ لو؟ ابھی کیا دیر ہے؟ اللہ اکبر. حضور کا یہ کہنا تھا. ایک روایت میں نے پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی آستین کو یوں پکڑ کے کھینچا، اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ آپ کے دامن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پکڑ کے کھینچا. تو آپ کے دل کے اندر جتنا کچھ تھا اللہ نے سارا نکال دیا اور آپ کے سینے میں اللہ نے ایمان کے نور کو بھر دیا. یوں جو حضور نے کھینچا نا تو جو کچھ آپ کے دل میں تھا کفر کا وہ سارا آپ کے دل سے نکل گیا اور آپ کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کا نور داخل فرما دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کلمہ نہیں پڑھو گے؟ حضور کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر کے زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، آپ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا تو صحابہ اکرام نے آپ کے کلمہ پڑھنے پر اتنا زوردار نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی گلیاں گونج اٹھی. مکے کی گلیاں گونج اٹھی. صحن کعبہ میں جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پتہ کہا ان کو کیا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ حضور کے وہ واحد غلام ہیں جنہوں نے جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھتے ہی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے نکلے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو جہل آپ کا ماموں تھا. آپ اس کے دروازے پر گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے جب دروازہ کھولا
تو اس نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچا کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں پہ خون نکلا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو دیکھتے ہی فرمایا، آپ نے فرمایا ابو جہل تجھے پتہ ہے میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو چکا ہوں۔ تو ابو جہل ڈر گیا، اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ میں نے روایات میں پڑھا کہ حضرت عمر ایک ایک کافر کے دروازے پہ گئے اور آپ نے فرمایا میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے کسی میں جرت تو میرا سامنا کرو۔ پر اللہ اکبر، حضرت عمر کا سامنا کون کر سکتا تھا؟ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر تو وہ ہیں جس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس کو بتاتے ہیں نا وہ جلدی سے اپنا ڈر کی وجہ سے دروازہ بند کر لیتا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ جی اب میں کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ جی میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں بندہ پیٹ کا کچا ہے، کچھ پیٹ کے کچے ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو صرف بات بتا دیں، پھر آپ کو مسجد میں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ساری بات پہنچا دیں گے، پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیں گے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ پیٹ کا کچا ہے، اگر آپ اس کو بتا دیں گے تو آپ کو ایک ایک دروازے پر جا کر اپنے اسلام کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے اس کو بتا دیں، وہ مکے کی گلیوں میں خود اعلان کرتا پھرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا آج مکے میں ایک نیا معاملہ ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بس جی وہ تم پھر مکے کی گلیوں میں دوڑنے لگا، اس کو بلایا، اس کو جمع کیا، اس کو جمع کیا، منٹوں سیکنڈوں کے اندر پورے مکے کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت فاروق اعظم رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سنیں گے تو آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، محمد عربی کی غلاموں میں آپ شامل ہوئے، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور حضور کو مبارکباد دی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس طرح آج زمینوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اس طرح آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عمر اسلام لا